یا سیدہ یا فاطمہ یا رازیہ یا مرضیہ. اس زوجہ نے کتنا ستایا، کتنا دکھایا. وہ کبھی فکرے کستی، کبھی جملے کستی، کبھی کیا کہتی، کبھی کیا کہتی. حتیٰ کہ رسول اللہ جب جناب سیدہ کا ہاتھ چومتے، بازو جب چومتے تھے، تو یہ زوجہ روکتی تھی، کہتی تھی جوان بیٹیوں کے باپ بازو نہیں چومتے. اس نے سمجھا کلچرل، دیکھیں سوچ جو کلچر نے بنائی ہوئی ہے، وہ کلچرل سوچ وہ آ کر رسول اللہ کو سمجھاتی تھی کہ ایسا نہیں کیا کرتا. اب اسے کیا معلوم کہ یہ کون شخصیت ہے اور رسول اللہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں. اس کا تو اتنا شعور نہیں تھا. اس مرحلے میں جناب سیدہ نے ان کو بخوبی رسوا کیا اور انہیں معلوم تھا کہ ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے. دیکھیں یہ اصرار ان کا کہ ہم ہر صورت میں عیادت کے لیے آئیں گے، یہ صرف ایک معمولی رفت و آمد نہیں تھی کہ ہم چونکہ یہ دختر رسول ہیں اور ہم دختر رسول کی عیادت کو جائیں تاکہ ثواب حاصل ہو. نا، انہیں معلوم تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جناب سیدہ کا احتجاج توڑیں، یہ بائیکاٹ توڑیں، چونکہ ہم رسوا ہو رہے ہیں. وہ یہ احتجاج ختم کرنا چاہتے تھے، آ کر یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ معمولی مسائل ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا اور ہمیں جناب سیدہ نے قبول کیا، ہمارا آنا قبول کیا، بس حالات صاحب بنا سکتے. جیسے آج کل سیاسی لوگ اپوزیشن سے ایک میٹنگ کر کے یہ حکمران تاثر دیتے ہیں کہ ہمارے اور اپوزیشن کے درمیان کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ ہم نے میٹنگ کر لی، جلسہ کر لیا، باتیں ساری طے ہو گئی. یہ حکمران آئے، حضرت سیدہ تنہا خاتون اپوزیشن میں، اور اتنی زوردار اور اتنی قوی اپوزیشن ایک خاتون نے تشکیل دی کہ پورا ایوان حکومت لرز رہا تھا. اتنی مضبوط اپوزیشن تشکیل دی. فاطمہ الزہرا بلند تر صلوات. ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے کہ کس طرح ہم اس اپوزیشن کو توڑیں. یہاں آ کر دوسرا فیز تمام ہوتا ہے. پہلا وہ احتجاج کا تھا، سب کس لیے ہو رہا ہے؟ نہ ایک پراپرٹی کے لیے، پراپرٹی بہانہ بن گیا. ان کی غلطی کو سیدہ نے شعور کے ذریعے کسی اور چیز میں تبدیل کر دیا، یعنی ایک اقتصادی مسئلے کو سیاسی مسئلہ بنا دیا. ایک باغ کو تاریخ کا اہم ترین واقعہ قرار دیا، حادثہ قرار دیا، اور ایک نظام کے باطل ہونے کے اوپر اس کو گواہ قرار دیا. نااہلی کے لیے ان کے ایک منہ بولتا ثبوت قرار دیا. اور یہ اس کے لیے کتنا شعور چاہیے کہ ایک باغ سے اتنا فائدہ اٹھانا. ہم باغ میں جاتے تو کھجوریں کھا کے آ جاتے اور تبرک کے طور پر گٹھلیاں لے آتے ختم قرآن کے لیے. ہم فدق سے یہی فائدہ اٹھاتے ہیں نا. ابھی بھی جاتے ہیں مدینے میں، کربلا میں کھجوریں خرید کے لے آتے ہیں. ہماری ساری نگاہیں کھجوروں میں لگی ہوتی ہیں. حضرت سیدہ نے انہی کھجوروں سے ایک سیاست کا نظام بنا دیا. کتنا شعور چاہیے، کتنی عظمت چاہیے اس خاتون کی. ایک معمولی سے باغ کو تاریخ کی دستاویز قرار دیا. اور تیسرا فیز یہاں سے شروع ہوا. کہا کہ جب دیکھا کہ اب وقت شہادت قریب آ رہا ہے، دیکھیں پھر بھی احتجاج نہیں چھوڑا. کیوں نہیں کہ اپنے درد میں اب مبتلا ہیں اور مثلا اپنی حالت پہ قابو نہیں ہے. نا، شعور پھر بھی اتنا عالی سطح کا ہے کہ اپنے ہر مرحلے سے اس نظام کو کہا کہ رسوا کیا اور نظام ولایت کی طرف لوگوں کی توجہ موڑی. وصیت کی امیر المومنین اسلام کو کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں، رخصت ہو جاؤں، انہیں نہیں آنے دینا، یعنی کسی کو بھی نہیں آنے دینا. اب دیکھیں کہ اگر چند افراد سے ناراضگی تھی لیکن کسی کو بھی کہا کہ نہیں آنے دینا. میرے جنازے میں، میرے تشییع میں، سوگواری میں کسی کو نہیں آنے دینا. ابھی جو ہم نے تصویر تخیلی بنائی ہوئی ہے کہ حضرت سیدہ مثلا ایک ایسی بی بی ہیں جو بس یہ دیکھ رہی ہیں میرے بیٹے کے لیے روتا کون ہے اور آنسو میں کس کے پوچھوں جا کر، اور ساری حسرت یہ ہے کہ میرے بیٹے کے لیے روتا کوئی نہیں ہے یا کون روتا ہے. نہ،
ہر عزاداری سے سیدہ کو پسند نہیں ہے. سیدہ نے اپنی عزاداری میں بعضوں کا پسند ہی نہیں کیا آنا. اگر اتنی پسند ہوتے آنسو تو کہتی کہ علی جو میری رحلت ہو تو فوراً منادی کرانا, سارے لوگ آ کر میرے جنازے پہ روئیں. کہا کہ نہ, کسی کو بھی نہیں آنے دینا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ولایت سے دور ہیں وہ میرے جنازے پہ آنسو بہانے کا حق بھی نہیں رکھتے. اور یہ حقیقت ہے, جو ولایت سے دور ہیں انہیں حتی کربلا پہ آنسو بہانے کا بھی حق نہیں پہنچتا. دیکھیں ابھی ایک کام جو ماں نے کیا مدینے میں اور ایک بیٹی کر رہی ہے. یہ بیٹی ان روتے ہوئے لوگوں کو آ کر کہہ رہی ہے کہ یہ آنسو ہمیں متاثر نہیں کرتے. تم لوگ کوفی جو کربلا نہیں آئے, تمہیں آنسو بہانے کا حق نہیں پہنچتا. یوں نہیں کہ یہ آنسوؤں کی تشنا ہے یہ بیویاں کہ آنسو کوئی بہائے. آنسوؤں کی حسرت تھی, اور اگر حسرت تھی تو یہ کوفی رو رہے ہیں نا. آپ دعا دو ان کو کہ کوفیو تم خدا بھلا کرے کہ میرے بھیا کے لیے پہلے دن ہی رو رہے ہو. 12 محرم کو کوفی رو رہے تھے. وہ پھر تو سب سے پہلی قوم رونے والی کوفی تھے. پھر تو بی بی دعا دیتی ان کو. بی بی نے نفرین کی ان کے اوپر, لعنت کی ان کے اوپر کہ وہ لوگ جو ولی کی حمایت میں کربلا نہیں پہنچے, کوفہ میں بیٹھ کر رو رہے ہیں, ہمیں ان کا رونا قبول نہیں. کوفیوں کی طرح دور بیٹھ کر, ولی سے دور بیٹھ کر, ولایت سے دور بیٹھ کر روتے رہنا, بیویاں ان آنسوؤں کی کوئی قیمت کے قائل نہیں ہیں. ان بیویوں کے نزدیک ذرا برابر ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں ہے. کن آنسوؤں کی قیمت ہے؟ وہ جو کربلا میں آ کے بہائے جائیں, جو ولی کی حمایت میں آ کے بہائے جائیں, جو نظام ولایت کے پرچم کے نیچے آ کر بہائے جائیں. ان آنسوؤں کی قیمت ہے ان کے نزدیک. لہذا بیویاں خود بھی رو رہی تھی. کہا کہ اگر رونا ہی ہے تو ادھر آ کے رو, ہمارے ساتھ آ کے رو. ان رسیوں میں آ کر تمہارے ہاتھ بندھے ہونے چاہیے پھر رو. تمہارے سار بھی اس طرح جس طرح ہم سے چادریں چھین لی گئی ہیں تو تم سے بھی اگر چھین لی گئی ہوتی پھر رونے کا تمہیں حق. تمہارا بھی کوئی سار اس وقت نو کے نیزہ پہ ہوتا پھر تمہیں رونے کا حق تھا. تم میں سے بھی کسی کی پشت کوڑوں سے سیاہ ہو گئی ہوتی پھر تمہیں رونے کا حق تھا. تمہارے گلوں میں بھی توق و رسن ہوتے پھر تمہیں رونے کا حق تھا. لیکن اسٹیڈیم میں بیٹھ کر تماشائیوں کی طرح رونا تو سمجھتے ہو کہ ہم تو آنسوؤں کی تشنا ہے. کیا مکتب تھا, کیا بنا دیا ہم نے اس کو. حضرت نے کہا نہیں چاہیے ہمیں. حضرت زینب نے بھی کہا کہ نہیں چاہیے ہمیں یہ آنسو جو تماشائیوں والے ہوں. اور حضرت سیدہ نے فرمایا کہ اصل میری سوگواری میں تو شرکت بھی برداشت نہیں کرتی ان کا. رونا تو درکنار. یہ آئے بھی نہیں, اصل میرے جنازے میں نہیں آئے, میری سوگواری میں نہیں آئے, میری عزاداری میں نہیں آئے. یہ لوگ پابندی لگا دی. حتیٰ تیسرا فیز, چوتھا وصیت کی کہ رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھے اور میری قبر کو پنہان کر دیں. یہ بھی احتجاج تھا. یہ بھی ایک احتجاج تھا. کیوں؟ یعنی وہ لوگ جو نظام ولایت سے دور ہیں اور غاصب نظام ولایت ہیں, حضرت نے ان کو رسوا کرنا چاہا پوری قیامت تک کے لیے کہ مجھے یہ بھی نہیں پسند کہ میری قبر کی زیارت کو آئیں. وہ میری قبر پنہان کر دو, چونکہ کل کو لوگ آ کر پوچھیں گے کہ کیوں سیدہ کی قبر پنہان ہے. سوال تو ہے نا, کیوں پنہان ہے؟ اب اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ خود حضرت سیدہ نے کہا تھا پنہان کرو. کیوں پنہان کرو؟ اس لیے کہ یہ لوگ نہ آئیں, وہ لوگ جو غاصب ولایت ہیں, دور ہیں ولایت سے, وہ نہ آئیں. وہ ختم تو نہیں ہوئے, یعنی یوں تو نہیں کہ یہ 3-4 آدمی ہیں. یہ 3-4 حضرت کہہ دیتے ہیں کہ جب تک یہ زندہ ہیں 3-4 آدمی, اس وقت تک میری قبر کے نشان مٹے رہیں, لیکن جب یہ مر جائیں پھر میری قبر بتا دینا لوگوں کو. ائمہ معصومین کو معلوم تھا نشان قبر زہرا, لیکن نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ وہ طبقہ ابھی باقی ہے اور حضرت نہیں چاہتی میری قبر پر وہ لوگ آئیں. یہ ایک احتجاج ہے قیامت تک. دیکھیں سیدہ کا احتجاج ابھی ختم نہیں ہوا, آج بھی احتجاج جاری ہے حضرت زہرا کا. آج بھی دفاع کر رہی ہیں ولایت کا, آج بھی لوگوں کو متوجہ کر رہی ہے کہ لوگوں میری قبر پنہان اس بات کی علامت ہے کہ او ولی خدا کا ساتھ دو. پھر یہ لوگ آتے ہیں, آ کر یوں نہیں کہ فقط ان اقدامات سے کیا, پورا مدینہ خاموش,
4 مرد حامی ساکت و خاموش اور ایک بی بی تنہا. یہ لوگ آئے آ کر گھیرا کر لیا. محاصرہ جب کیا، توجہ کریں، جب ولایت کا محاصرہ ہو جائے وہ کیا کریں؟ معمولی خواتین یہ کہتی ہیں کہ اگر محاصرہ ہو جاتا ہے تو چلو کسی امن کی جگہ پر چلی جائیں. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ اگر ایران کا محاصرہ ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ وہ بہت سارے ایران میں ہیں، پاکستانی سب نے بستر باندھ کے رکھے ہوئے ہیں کہ جو ہی پہلی گولی لگے گی ہم فوراً پاکستان کسی امن کے علاقے میں چلے جائیں گے. جو محاصرہ ہوتا ہے، امیر المومنین کا گھر ناامن ہوتا ہے. مرد اندر 4 مرد اندر بیٹھے ہوئے تھے، یہی خاموش حامی، یہ چاروں اس وقت اس گھر میں موجود تھے. محاصرہ ہوتا ہے، یہ اب سوال ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں امیر المومنین اس وقت نہیں اٹھے، کیوں اپنی زوجہ کا دفاع نہیں کیا، کیوں اپنی ناموس کا دفاع نہیں کیا، کیوں خاتون کو بھیجا، بیوی کو بھیجا، خود نہیں آئے. یہ وہ سوال ہے، مغالطات جو ذہنوں میں ہیں. پھر وہ جب تخیل کی مدد سے ذاکروں اور شاعروں کے ہاتھ چڑھتے ہیں تو وہ آ کر عجیب و غریب، مثلا بعضوں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ حضرت سیدہ نے امیر المومنین سے کہا کہ علی آپ کی غیرت کہاں گئی ہے کہ یہ دروازے پہ آگے آپ نکلتے کیوں نہیں؟ کس قدر نادان ہے، کس قدر سفی و احمق ہے، نہ علی کو سمجھے، نہ ولی کو سمجھے، نہ زہرا کو سمجھے. علی علیہ السلام کا ہاتھ شمشیر پہ تھا. علی اسد اللہ، شیر خدا، شجاع، دلیر. علی وہ شخصیت ہے کہ موت کا ذرا خوف نہیں ہے. بلکہ جب لحظہ شہادت امیر المومنین کا آیا تو فرماتے ہیں کہ میں تو اسی موت کی تلاش میں میدان جنگ میں جاتا تھا جو آج میرے پاس آئی ہے. یعنی موت آگے ہوتی تھی، علی پیچھے. وہ علی تو موت سے نہیں ڈرتے. اگر اس دن شمشیر اٹھاتے تو یقیناً کامیاب ہو جاتے، اس میں کوئی شک نہیں تھا. اگر خدا نخواستہ حملہ ہوتا، علی علیہ السلام مثلا شہید بھی ہو جاتے تو علی علیہ السلام کو شہادت سے کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی باک نہیں تھی. وہ بعد میں بھی تو شہید ہو گئے. کیوں شمشیر نہیں اٹھائی اس دن؟ اس لیے کہ کسی نے شمشیر اٹھانے نہیں دی. وہ کون شخصیت تھی جس نے شمشیر نہیں اٹھانے دی؟ یہاں آ کر حضرت سیدہ کی سیرت قائم ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آخر علی علیہ السلام بھی تو خاموش رہے. آج اپنی سکوت اور بزدلی کو چھپانے کے لیے سکوت علی کا سہارا لیتے ہیں، صلح امام حسن کا سہارا لیتے ہیں. نہ، وہ سیرت جو اس موقع کے لیے قابل عمل ہے وہ سیرت امیر المومنین نہیں، سیرت حضرت زہرا پر عمل کرو آج. کیوں؟ اس لیے کہ جب ولایت کا محاصرہ ہو جائے، ولی کا محاصرہ ہو جائے، اگر امیر المومنین شمشیر اٹھا لیتے تو یہ ہمیشہ کے لیے پھر یہ سیرت بن جاتی کہ جب بھی ولی کا محاصرہ ہو تو خود ولی جا کر اپنا دفاع کرے، ولی اپنا دفاع خود کرے، ولایت کا دفاع خود ولی کرے. لیکن حضرت زہرا نے کہا کہ نہ، یہ سیرت قائم ہو جائے گی، پھر آنے والے اولیاء کا بھی کوئی دفاع نہیں کرے گا، ان کو اپنا دفاع خود کرنا پڑے گا. لہٰذا حضرت نے کہا کہ آپ ولی ہو. اس دن حضرت سیدہ زوجہ کے طور پر باہر نہیں آئیں، ایک شیعہ بن کر باہر آئیں، علی کا شیعہ بن کر باہر آئیں، ایک شیعہ پورے مدینے میں علی کا. کہا کہ جب ولی کا محاصرہ ہو جائے وہاں شیعہ کی ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں، وہاں پیروکار کی ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں. علی ولی ہیں اور زہرا پیروکار ولی ہیں، نہ کہ فقط زوجہ علی ہیں، پیروکار ولی ہیں. اس ولی کے پیروکار نے میدان میں قدم رکھا کہ علی یہ میرا میدان ہے، اب مجھے دفاع کرنا ہے. آنے نہیں دیا حضرت کو، کہا میں جاتی ہوں. پھر آئیں اور اگلا پھر ماجرا صاحب کے سامنے ہے کہ کس طرح آئیں. انہوں نے للکارا، ان کی للکار کا جواب دیا، اور ہر للکار کے مقابلے میں یہ کہا کہ جب تک زہرا زندہ ہے علی تک کوئی ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. یہ سیرت قائم کر رہی تھی، یہ سیرت قائم کر رہی تھی، یہ ہمارے لیے باب رقم کر رہی تھی، یہ ہمارے لیے طرز زندگی بنا رہی تھی. یہ خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی حضرت سیدہ نے وہ کام، کہتے ہیں نا حضرت سیدہ اسوہ عورتوں کے لیے، نہ حضرت سیدہ نے جو کچھ کیا اگر 1000 مرد بھی مل کے وہ کر لیں تو بھی بڑی بات ہے، نہیں کر سکتے. وہ تنہا ایک خاتون نے یہ کام کیا. خطرہ جب ہو تو بھاگ جاؤ. کس قدر کہا کہ ہم گھر جلا دیں گے، کہا جلا دو، میں اس دھمکی سے ڈرنے والی نہیں ہوں.
اور گھر جلا دیا. جلتے گھر سے وہ پیچھے تو ہٹ سکتی تھی نا حضرت سیدہ, اندر کمرے میں چلی جاتی. معلوم تو آگ لگتی ہے تو سب کو نظر آتی ہے کہ آگ لگ گئی ہے ابھی, لیکن حضرت سیدہ اس خطر میں باقی رہی. کیوں؟ معلوم تھا کہ اگر میں نے یہ مورچہ خطر کا خالی کر دیا یہ دشمن ولی تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے میں آگ کے حصار میں ہوں, میرے گرد آگ کے شعلے ہیں, اگر میں آگ سے بھاگ کر یہ مورچہ خالی کر دیتی ہوں دفاعی, ولی تنہا ہو جائے گا. یہ نار نمرود سے زیادہ سخت امتحان تھا. حضرت ابراہیم چونکہ نار ابراہیم پر سرد ہو گئی, گلزار بن گئی, لیکن حضرت زہرا پر سرد نہیں ہوئی, گلزار نہیں بنی.